والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل بما فيه ألبسه تاج يوم القيامة، وفي رواية ألبسا والداه تاج يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب میں پڑھ لیجیے: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. میرے واجب الحضرات، اساتذہ کرام، علماء کرام، برادران اسلام، عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں ان خوش قسمت بچوں کو اور ان کے والدین، اعزاء و اقرباء کو، اور اسی طرح ان کے اساتذہ کو اور آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے آج ان 4 ننھے منھے بچوں کو حافظ قرآن کے اعزاز سے نوازا. اور یہ حافظ قرآن یہ وہ عظیم عظمتوں والا اعزاز ہے کہ جو اللہ اپنے پسندیدہ اور منتخب بندوں کو ہی عطا فرماتا. الحمدللہ آپ حضرات نے سنا، بچوں نے بہت ہی پیارے انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے، بڑی اچھی ادائیگی کے ساتھ تمام صفات کو منبوذ خاطر رکھ کے انہوں نے اپنا آخری سبق اور حافظ قرآن کا احساس اللہ نے ان کو نصیب کیا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس اعزاز کو انہیں سنبھالنے کی ہمت اور توفیق عطا. حافظ بننا اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ جو اپنے نزول کے وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک وہ ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے. اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے تو ان کے ادوار کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے اپنے ان انبیاء کو معجزات عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضرت عیسیٰ کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کے معجزات، اور آخر میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء، سردار دو جہاں، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین. اور اب یہ اتفاقاً ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا. انبیاء سابقین کو کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، لیکن اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا. باقاعدہ علماء ہمارے اکابر نے، علماء کرام نے اس عنوان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جمع فرمایا اور کتابی شکل. لیکن جتنے بھی معجزات تھے، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، آپ کے نیزے کو کنویں میں رکھا، کنویں کا جاری ہونا، باقی جتنے بے شمار معجزات، وہ تمام معجزات ایسے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات دنیا کے ساتھ تھے. لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جو آپ کی حیات دنیا کے ساتھ منسلک نہیں تھا، بلکہ آپ کی حیات دنیا میں بھی اور دنیا سے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہونے کے بعد بھی اور آج بھی اور قیامت تک یہ قرآن زندہ و جاوید ہے. تو خوش قسمت ہیں یہ بچے کہ اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کو منتخب فرمایا اپنی اس کتاب عظیم کے لیے. اور ان کے والدین اور ان کے اعزاء و اقرباء وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ان کے گھروں میں ایک حافظ عطا کر دیا. حافظ کے معنی حفاظت والے، چوکیداری کرنے والے.
تو وہ رب کائنات کا وہ وعدہ کہ جو رب کائنات نے اس قرآن کے نزول کے وقت اپنے محبوب سے فرمایا، اور جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ وہ لحافظون کی عملی شکل ہے کہ اللہ اپنے اس قرآن کی حفاظت وہ ان ننھے منھے سینوں کے اندر اللہ اپنے قرآن کو محفوظ کر کے اس قرآن کی حفاظت، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کو جو بھی پڑھے گا، قرآن کی طرف جو بھی متوجہ ہوگا، چاہے وہ 10-12 سال کا بچہ ہے اور چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہے، قرآن کسی کو مایوس نہ کرے۔ اس لیے قابل مبارکباد ہیں یہ بچے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا حافظ قرآن بنا دیا، قرآن کی حفاظت کرنے والا بنا دیا، اور جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس قرآن کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہی وہ ترتیب ہے، اور آج دنیا کفر کو اسی ترتیب سے تکلیف ہے۔ آج جو مدارس و مساجد اور علماء دینی مراکز کے خلاف دنیا کفر اور ان کے ایجنٹ جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے دنیا کفر یہ سمجھ چکی ہے، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ آج سے 125 150 سال 200 سال پہلے بھی یہ بات سمجھ آئی کہ جب بر صغیر میں انگریز نے مکمل تسلط قائم کیا، مدارس کو ختم کیا، علماء کو شہید کیا، اور ان کے وہم و گمان میں تو یہ تھا کہ اب مسلمان قرآن سے محروم ہو جائیں گے، دینی تعلیمات سے محروم ہو جائیں گے، اپنے ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت ہمارے اکابر و اسلاف نے دارالعلوم دیوبند کی صورت میں اور دیگر دینی تحریکات کی صورت میں الحمدللہ جہاں مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی اور مسلمانوں کو ان کے ایمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار کیا، تو آج بھی دنیا کفر کو یہ سمجھتی ہے، وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، دینی مراکز کے خلاف ہم پروپیگنڈے کر کے، ہم سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہم پروپیگنڈے کر کے اور قوم کو جو ہے وہ دینی مدارس سے اور علماء سے متنفر کر کے ان کو ایمان سے محروم کر دیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جب سے منظم انداز سے علماء اور مدارس کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہوئے ہیں، اس وقت سے الحمدللہ روز بروز مدارس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور مدارس میں پڑھنے والوں کا بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ اللہ کا تکوینی نظام ہے، اور یہ وہ اسلام کی فطرت ہے کہ اسلام کو جتنا دباؤ گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے، اس میں ترقیاں پیدا ہے۔ یہ جب 9/11 ہوا تھا تو اس وقت مغربی دنیا بھی اور ہمارے اپنے یہ جتنے بھی بڑے یہ جناب یہ ٹی وی اینکرز اور یہ سکالر اور یہ اخبارات کے اندر لکھنے والے ایڈیٹوریل سب نے تقریباً ایک ہی بات کہی کہ اب مغرب میں اسلام کے دروازے بند ہیں، اب مغرب میں کوئی اسلام کا نام نہیں لے سکے۔ اور ہمارے اپنے چچا حاجی عبدالرحیم صاحب کو مکہ مکرمہ میں اس وقت وہاں ان کا مرتبہ تھا یہ دینی کتابوں کا، قرآن پاک وغیرہ، تو انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہ امریکہ سے وہاں کے جو مسلمان ہیں، مسلمان کمیونٹی، تو کہتے تھے کہ سال میں کہیں ایک مرتبہ وہ مجھے کبھی آدھے کنٹینر کبھی ایک کنٹینر کا وہ آرڈر دیا کرتے تھے، اور میں یہاں سے انہیں منورہ میں جو قرآن پاک عربی والے اور انگریزی ترجمے والے جو چھپتے ہیں تو کہتے میں وہ ان کو بھیج دیا کرتا۔ کہتے ہیں جب 9/11 ہوا تو اس سے کچھ دن پہلے، مہینہ ایک پہلے، میں نے ان کا وہ آرڈر بھیجا، اور جب یہ 9/11 ہوا تو میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اب 2-3-4 سال تک شاید مجھے اب آرڈر کہتے ہیں جیسے ہی 9/11 ہوا اور کچھ دن گزرے تھے کہ مہینہ گزرا تھا، وہاں امریکہ سے پھر مجھے فون آ گئی تھی کہ ہمیں 2 کنٹینر پڑھانا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ہماری سوچ تو یہ تھی کہ اب وہاں دین کے راستے، اسلام کا راستہ، قرآن کا راستہ، کیونکہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ یہ قرآن جو ہے دہشت گردی کی کتاب،
اس میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، اور وہ دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جہاد کو کہتے ہیں دہشت گردی۔ کیونکہ اس میں دہشت گردی کا سبق ہے، دہشت گردی کی دہشت گردی کی جناب من ترغیب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ٹرمپ جو ہے اور اسی طرح اس کے جتنے بھی ہم نوا ہیں، یہ جو ابراہیم اکارڈ ایک آج کل نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ ابراہیم اکارڈ کیا ہے؟ یہ ابراہیم اکارڈ یہی ہے کہ اسلام، یہودیت اور نصرانیت ان سب کا ایک ملغوبہ بنا کے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو اس کو اسلام کا جو اصل تصور ہے، اسلام کا جو اصل تشخص ہے، اسلام کی جو اصل روح ہے، وہ مسلمان سے نکال دیا۔ وہ ہمارے چچا سناتے ہیں کہ تقریباً مہینے بعد مجھے آرڈر آیا کہ جی ہمیں 2 یہ جو ہے کنٹینر قرآن پاک کے یہ ہمیں آپ کے فور بھجوائیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ شاید اب 2-3-4 سال بعد کہیں جا کے آرڈر آئے گا، کیونکہ وہاں تو اب پابندی لگ جائے گی، وہاں تو اب سختی ہو جائے گی۔ یہ فوراً اتنا بڑا آرڈر، کہنے لگے میں بات کر، پھر کہنے لگے کہ جب وہ احباب آئے امریکہ سے، میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایک دم آپ نے اتنا بڑا آرڈر دیا؟ انہوں نے کہا کہ جیسے یہ 9/11 ہوا اور وہاں پہ جب یہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر قرآن کے خلاف یہ پروپیگنڈا جب ہوا، کہنے لگے کہ لوگ اتنی ہی زیادہ وہ انگریز قرآن کی طرف متوجہ ہوئے کہ ہم اس کو پڑھیں تو صحیح کہ اس کے اندر ہے کیا، اور اس پروپیگنڈے کی برکت سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ انہوں نے جب قرآن پڑھا اور اسلام، یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ ہے قرآن کا اعجاز، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اللہ اپنے اس معجزے کو قائم رکھے گا، رسول اللہ کے اس معجزے کو قائم رکھے گا، اپنے اس کلام کی حفاظت کرے گا، اور انہی سینوں کے ذریعے سے اور انہی زبانوں کے ذریعے سے اور انہی درسگاہوں کے ذریعے سے اللہ یہ دنیا کفر اور ان کے ایجنٹ جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لیں، جتنے مرضی سازشیں کر لیں، انشاءاللہ وہ کبھی بھی اپنے پروگرام میں کامیاب نہیں۔ تو یہ قابل مبارکباد ہیں یہ بچے بھی، ان کے یہ جو اعزاء طلباء جو آئے ہیں، یہ سب کے سب آپ تمام احباب، خصوصاً درسے کے جو ہمارے اساتذہ ہیں، ان بچوں کے ساتھ دیگر اساتذہ، معاونین، قاطعین، یہ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول و منظور۔ اس سے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ مدارس دینیہ یہ حقیقت میں اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں، چاہے وہ حفظ کی صورت میں ہو، چاہے وہ تجوید کی صورت میں ہو، چاہے وہ درس نظامی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ترجمہ قرآن کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج علماء کو یہ جو تانا دیا جاتا ہے نا، یہ مولوی دین کے جناب ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ دین کے چوکیدار، ہم چوکیداری کر رہے ہیں، اور یہ چوکیدار تیار ہو رہے ہیں، دین کے چوکیدار۔ آج یہ 4 بچے حافظ بنے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اللہ ان بچوں سے اپنے دین کا کتنا بڑا کام، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ انہی بچوں میں سے یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کس سے کون سی لائن میں، تدریس کی لائن میں، تبلیغ کی لائن میں، تصنیف کی لائن میں، تقریر کی لائن میں اور تحقیق کی لائن میں، کس لائن میں اللہ کام لیتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کام دے گئے۔ اس لیے قابل مبارکباد ہیں آپ تمام احباب، یہ کیا کرتے ہیں آپ نے اسی قسم کی جو ہے نا، یہ جو آج یہ چمک دمک ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس چمک دمک سے متاثر نہیں ہونا، ان پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہونا۔ آخر انشاءاللہ کامیابی آپ اللہ کے ہاں بھی، اور انشاءاللہ اس دنیا آخر کامیابی اللہ آپ ہی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بچوں کو، ان کے اعزاء کو، کرام کو، آپ تمام احباب کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو ہمارے لیے اور والدین کے لیے، اپنے اعزاء اقرباء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے